کہانی کی شروعات میں ہم کو دو مین کریکٹرز کو دکھایا جاتا ہے، ایلن اور رے کو دکھایا جاتا ہے جو انٹارکٹیکا میں ڈاکومنٹری شوٹ کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ انٹارکٹیکا پر جانے کے لیے انہیں شپ پر سفر کرنا تھا۔ ایئرپورٹ پر ان لوگوں کے جانے میں دیری ہو گئی۔ اس کے بعد ان لوگوں کی قسمت اچھی تھی کہ ان لوگوں کو شپ کا انتظار کر رہی تھی۔ ایئرپورٹ پر ان لوگوں کا سامان بھی کھو چکا تھا جس میں ان کے کیمرہ وغیرہ تھے، اور فلم میں یہ کسی کو شوٹ کرنے کا کہتے ہیں۔ یہ لوگ یہاں ایک لوکل بندے کو ہائر کرتے ہیں فلم شوٹ کرنے کے لیے جس کا نام تھا شان۔ فائنلی شان اب اس شپ میں پہنچ گئے تھے اور اب یہ لوگ سفر میں شروع ہو گیا تھا۔ اس شپ میں ان لوگوں کے ساتھ بہت سے اور مسافر بھی تھے۔ سبھی بہت خوش تھے اور ایکسائٹیڈ تھے کہ یہ اب سفر پہ جا رہے ہیں۔ رے اور ایلن اپنے ڈاکومنٹری بنانا شروع کر دیتے ہیں جس کے شروعات شان ریکارڈ کرتا ہے، لیکن اس کا کام صحیح نہیں ہوتا اور دونوں اس سے بہت ناخوش نہیں ہوتے، لیکن مجبوری تھی، کوئی اس ٹائم کیمرہ مین نہیں تھا تو یہ لوگ مجبور تھے۔ اور شان کا رویہ بھی بہت مختلف تھا اور بہت عجیب تھا۔ اس کے پاس ایک باکس تھا، پرانا باکس جس میں ایک ریڈیو تھا، اور وہ اپنے ساتھ سے ہمیشہ دور نہیں کرتا تھا اور گھماتا رہتا تھا۔ لیکن پھر ناشتے کے بعد وہ جیسے ہی شان جیسے ہی باہر چلا جاتا ہے تو رے اندر جا کے اس ریکارڈنگ کو سنتا ہے، لیکن اس میں ریکارڈنگ نہیں ہوتی، ایک عجیب ساؤنڈ ویو ہوتی ہے جس سے رے سنتا ہے، اور جیسے ہی کچھ ہی دیر میں شان واپس آتا ہے تو رے اس ڈیوائس کو رکھ دیتا ہے اور شان اس ڈیوائس کو اپنے ساتھ لے کر چلا جاتا ہے، اور دونوں شان کو کہتے ہیں کہ اب باقی ریکارڈنگ کرو اور ڈاکیومنٹری بناؤ۔ پھر اس کے بعد ایلن اپنے وائف سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر تو سگنل ہی نہیں ہے سمندر کے بیچوں بیچ، تو دراصل ایلن کی وائف ایلن سے ناراض تھی۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ یہ ڈاکومنٹری شوٹ کر رہے ہیں۔ اس نے شپ کے کیپٹن سے انٹرویو لیا، کیپٹن سے سوال کیا کہ لوگ انٹارکٹیکا کیوں آنا چاہتے ہیں، یہ دنیا سے بالکل الگ ہے لیکن خطرناک بھی ہے اور یہاں پر سگنل بھی نہیں ملتے۔ کیپٹن نے جواب میں کہا کہ یہ دنیا سے بہت مختلف ہے اور اس کا نیچر بھی بہت اچھا ہے اور یہ جگہ بہت پیاری ہے، بہت خوبصورت ہے۔ اور اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے ایک برڈ کے آنکھوں سے خون بہنے لگتا ہے، اور یہ دیکھ کر شان بڑا ہی عجیب ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی شان دیکھتا ہے تو وہ پرندہ اڑ جاتا ہے۔ یہاں پہ ایلن کو دکھایا جاتا ہے جو کہ دوسرے سائنٹسٹوں سے بات کر رہا ہوتا ہے، جو کہ یہاں کے ساؤنڈ ویو کے بارے میں پتہ کرنے آئے ہوتے ہیں، جو رے کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ پوری دنیا کو تباہ کرنے کی یہ صلاحیت رکھتا ہے ساؤنڈ ویو، اور ایلن کافی غور سے یہ باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ سائنٹسٹ یہی بتاتے ہیں کہ یہ بہت خطرناک ہوتی ہے یہ ساؤنڈ ویو، اور یہ دنیا کو ختم کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ یہاں پر ایلن بہت پریشان ہو جاتا ہے اپنی فیملی کی وجہ سے۔ رے نے اپنے ابھی وہ سے یہاں کے کو باہر ہونے والا ہوتا ہے، اس بورڈ پر واقعہ بارے میں پتہ باہر عجیب اور غریب شور سنائی دیتا ہے۔ یہ لوگ جب باہر جاتے ہیں تو وہاں پر بہت ہی عجیب اور غریب مناظر تھا۔ ایک سیل مچھلی جو اپنے ہی بچے کو کھا رہی تھی، اور ایسے ہی خطرناک مناظر زندگی میں پہلی مرتبہ یہ لوگ دیکھ رہے تھے۔ کیپٹن بھی بہت حیران تھا، اور اتنے سالوں میں کیپٹن نے پہلی بار ایسا سین دیکھا کہ کیپٹن بھی حیران تھا اور سب لوگ ڈر چکے تھے اور بہت ہی اوور ہو رہے تھے۔ اس طرح شان بھی ریکارڈنگ کر رہا تھا اور اپنی ڈاکومنٹری شوٹ کر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد پھر اپنے ہی باقی ساتھیوں کے پاس چلا جاتا ہے۔ یہاں پر کیپٹن لوگوں کو فش فرائی کر کے کھلا رہا ہوتا ہے، لیکن رے اور شان کھانے سے منع کر دیتے ہیں، لیکن ایلن اس فش کو کھا لیتا ہے۔ اس کے بعد اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور ایلن کو اندر روم میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح شان چلا جاتا ہے اور رے ابھی بھی ڈاکومنٹری کی کام کر رہا ہوتا ہے۔ تبھی اچانک شان نے نوٹس کیا کہ پرندے اپنے ایک لائن میں نہیں اڑ رہے اور وہ لوگ
ادھر ادھر اڑ رہے ہیں اور اس کے بعد وہ پرندے ہی غائب ہو جاتے. شون دیکھ کر بڑا ہی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے آخر. یہیں پر سبھی لوگ غائب ہو جاتے ہیں. جیسے ہی وہ سبھی لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں تو سبھی کے سبھی لوگ غائب ہو جاتے ہیں. شپ پر کوئی بھی نہیں ہوتا. یہ دیکھ کر شان سب ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے. اپنے ریکارڈنگ میں دکھایا تو سچ میں لوگ غائب ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ کافی کنفیوز تھا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے. انہیں لگتا ہے کہ کوئی ایلین کو لگتا ہے کہ یہ سب کے سب ہمارے ساتھ کوئی پرینک کر رہے ہیں، لیکن انہیں کوئی نہیں ملتا. اور یہ تبھی کو احساس ہوتا ہے کہ یہاں پر سچ میں کچھ بہت غلط ہو رہا ہے. اور یہ لوگ شون سے پوچھتے ہیں کہ تم نے تو سب ریکارڈ کر رہے تھے، تم بھی پتہ نہیں چلا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. لیکن شون کچھ بھی نہیں بتاتا اور خود سمجھنے کا ناٹک کرتا ہے. یہاں پر کیا ہوا، انہوں نے اب اپنی سیٹلائٹ فون ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن وہ ادھر سگنل ہی نہیں تھے. وہ رابطہ کس سے کرتے، اور یہاں پر بھی وہ ناکام ہو جاتے ہیں. اور اب وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ غلط ہو رہا ہے. اب یہاں پر رے کنٹرولر شپ میں جاتا ہے اور ریکارڈنگ سے مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کوئی جواب نہیں ملتا. لیکن وہاں سے بھی کوئی جواب نہیں ملتا اور اب اوپر جانب دیکھتے ہیں لیکن ادھر سے بھی کوئی جواب نہیں ملتا. اور شون کیمرے میں دیکھتا ہے تو اسے ایک آئلینڈ نظر آتا ہے. یہ سب اس آئلینڈ پہ جاتے ہیں اور مدد کرنے بولتے ہیں کہ ادھر لوگ ہوں گے اور ہماری مدد کریں گے. اگر یہ بات ایلین کو بتائی لیکن ایلین وہاں جانے کا نہیں چاہتا تھا، لیکن آخر میں وہ بھی مان گیا اور وہاں پر جانے کے لیے راضی ہو گیا. اب ایلین بھی اور رے کی طرف اس آئلینڈ کی طرف جا رہے تھے. یہی میں ایک روشنی نوٹس کی گئی. ایلین کی جسم پر بہت کٹنے کے نشان تھے اور بہت گہرے نشان تھے. ایلین کو ایسے ہی کچھ یاد نہیں تھا کہ کس چیز نے اسے کاٹا ہے، کس چیز نے اسے زخمی کیا ہے، لیکن اس کے گردن پر بہت عجیب طریقے سے نشان تھا. ایسے ہی سیکرٹ میں سارے انسان غائب تھے. جیسے ہی یہ لوگ آئلینڈ میں گئے تو وہاں پر سب کے سب غائب تھے. نہ مال میں کوئی تھا، نہ ٹرین میں کوئی تھا، نہ کسی اور جگہ پہ کوئی تھا. سب کے سب اتنا بڑا ٹاؤن خالی تھا اور نہ بندہ اور نہ بندے کی ساتھ یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا. نہ ادھر کوئی فون کام کر رہا تھا، نہ کوئی سگنل. سب کے سب یہاں پر غائب تھے. یہ لوگ ادھر ادھر ڈھونڈتے ہیں لیکن پھر بھی کچھ پتہ نہیں چلتا ان لوگوں کو. لیکن یہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کہاں پر ہے تو یہ لوگ جب اوپر دیکھتے ہیں تو ان لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ رشین زبان ہے، تو یہ رشیا میں ہیں. تو ان لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم لوگ رشیا میں ہیں. اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے یہ لوگ ایک ہوٹل میں جاتے ہیں اور ہوٹل میں دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی سوپ گرم ہے. تو یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ سوپ گرم ہے تو یہ لوگ سمجھ چکے تھے کہ اگر یہاں پہ کوئی مرا ہوتا یا کوئی انوکھی چیز ہوئی ہوتی تو لاشیں تو پڑی ہوتی، لیکن یہاں پہ نہ خون تھا نہ کچھ تھا، لیکن بندے غائب تھے. یہ لوگ سمجھ چکے تھے کہ سوپ ابھی بھی گرم تھا. تو ان لوگوں کو پتہ چل چکا تھا کہ یہ لوگ بڑے عجیب طریقے سے غائب ہوئے ہیں. یہ لوگ ابھی بھی کنفیوز تھے، لیکن اس کے بعد یہ لوگ پھر بھی سب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں یہ تینوں اور نکل جاتے ہیں. لیکن ان لوگوں کو کوئی بھی نہیں ملتا. رے کا درد اور بھی بڑھ چکا تھا اور وہ اب چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں تھا. اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی اور وہ اب ان لوگوں کے ساتھ انفارمیشن اکٹھی نہیں کر سکتا تھا. تو اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں واپس شپ پر جاتا ہوں اور اپنی دوائیاں لیتا ہوں. تو جیسے ہی ایلین واپس جانے لگا تو اسے ایک بالو ملا جس کے جسم پہ بھی وہی نشان تھے جو رے کے جسم پہ تھے. اور رے بہت ڈر گیا کہ یہ اب مجھے مار دے گا اور میں بھاگ بھی نہیں سکتا. لیکن بالو نے اسے کچھ نہیں کہا اور وہ سیدھا چلا گیا. لیکن جب ایلین اور شان لوگوں کو ڈھونڈنے لگتے ہیں تو ان لوگوں کو کوئی بھی نہیں ملتا.
اور وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بوٹ تو ویسے بھی ہے اور ہم اس بوٹ کو لے کے یہاں سے نکل جاتے ہیں، لیکن اس بوٹ میں فیول نہیں تھا۔ رے فیول جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ فیول جمع کر لیتا ہے۔ تبھی ہی کچھ دیر بعد اندھیرا بھی ہونے والا تھا۔ ایک دم باہر رے کو ایک فائر لائٹ جلتی ہوئی دکھائی جاتی ہے، جو دیکھ کر فوراً ایلین کا خیال آتا ہے کہ وہ باہر گیا تو ایلین زمین پر بیٹھا ہوا تھا، لیکن یہ فائر ایلین نے نہیں کیا تھا اور ایلین کو لے کر گھر کے اندر آ جاتا ہے اور اپنی کھانا پینے کا کچھ انتظام کرتے ہیں وہ لوگ۔ اور ایلین کے پاس بھی وہ کیمرہ ابھی بھی موجود تھا جو اسے اس شپ پر ملا تھا، تو وہ اس کیمرے کو دیکھتا ہے کہ شون ریکارڈنگ کر رہا تھا اور سب لوگ غائب ہو رہے تھے اور شون غائب نہیں ہوا۔ تو ایلین کو یہ پتہ لگ چکا تھا کہ شون کو کچھ پتہ ہے اور وہ ہم سے کچھ چھپا رہا، لیکن جیسے ہی رے اور شون واپس آئے تو اس نے بات نہیں کی، لیکن جیسے ہی شون واپس گیا کھانا ڈھونڈنے کے لیے تو شون سے اس نے بات کی کہ شون بھی سمجھ چکا تھا کہ شون کو سب پتہ چل چکا ہے، نہیں ایلین کو سب پتہ چل چکا ہے، اور شون اس سے بتاتا ہے کہ شون اس کو ہیڈ فون پہنا دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ یہ سنو، اتنے خطرناک ماحول میں بھی یہ لوگ اس چیز کو سن رہے تھے، اور شون وہ ریکارڈنگ سن کر سو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد رے آتا ہے اور رے پڑا ہوا ایلین کے ساتھ جو کیمرہ تھا اس میں ساری ریکارڈنگ دیکھ لیتا ہے اور اسے بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ شون کو کچھ نہ کچھ تو پتہ ہے اور ہم سے کچھ چھپا رہا تھے۔ اور شون کے پیچھے بھاگتا ہے اور بہت مارتا ہے اور شون آخر میں بتا دیتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ۔ شون آخر میں رے کو سب کچھ بتانے لگتا ہے کہ یہاں پر ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا ہے ساؤنڈ ویو کا، جو کہ اتنا خطرناک اور طاقتور ہے کہ چند سیکنڈ میں ہی انسان یا کوئی اور جاندار کو تہس نہس کر سکتا ہے، اور اس طرح یہ انسانوں کو ختم کر دے کہ انسان کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا۔ اور اس وقت بھی جب یہ سب لوگ غائب ہوئے ہیں تبھی یہ ساؤنڈ ویو کا شکار ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے یہ لوگ غائب ہوئے ہیں اور سب لوگ مارے گئے ہیں منٹوں میں، اور مجھے ملٹری والوں نے بھیجا ہوا ہے، اور میں ایلین کے لیے تم لوگوں نے بھی یہ ساؤنڈ ویو سن لی تھی، اس کی وجہ سے تم لوگ بھی میرے ساتھ زندہ ہو۔ اور وہ اور بھی بتاتا ہے کہ تم لوگوں نے مجھے ہائر نہیں کیا بلکہ مجھے ملٹری والوں نے بھیجا ہے، اور اس وجہ سے میں یہاں پر آیا ہوا ہوں۔ اور یہ ساؤنڈ ویو بہت خطرناک ہے جو بندے کو چند منٹوں میں ہی ختم کر دیتی ہے، اور مجھے ملٹری نے سیکریٹ مشن پر بھیجا تھا، اور میں نے تم دونوں کو یہ باتیں پتہ چل چکی ہیں۔ اب ملٹری مجھے بھی مار، اور میرے پاس ایک ریڈیو بھی تھا، لیکن ملٹری والے مجھے کوئی رسپانس نہیں دے رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ مجھے بھی مار دیں گے اور تمہیں بھی مار دیں گے۔ اور سارا سب جب رے کو پتہ چلتا ہے تو وہ ایلین کے پاس جاتا ہے بتانے کے لیے، لیکن ایلین خود مرنے کی حالت میں ہوا ہوتا ہے اور اپنی فیملی کے لیے ایک میسیج ریکارڈ کرتا ہے، اور اس میسیج میں وہ اپنا آخری میسیج ریکارڈ کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ مر جاتا ہے، اور رے اس کا فون ایک بیگ میں بند کر کے سمندر میں پھینک دیتا ہے کہ شاید کوئی نہ کوئی تو اسے اٹھا لے گا، اس کی فیملی تک پہنچا دے گا۔ پھر شون آرمی والے سے کانٹیکٹ کرتا ہے، لیکن اچانک سے گولی کی آواز آتی ہے اور شون کو سر پر گولی لگ جاتی ہے اور شون موقع پر ہی مر جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر رے بہت زیادہ گھبرایا ہوا ہوتا ہے اور بہت زیادہ پریشان ہوا ہوتا ہے کہ اب مجھے ملٹری والے نہیں چھوڑیں گے اور مجھے بھی مار دیں، اور وہ چھپنے کی کوشش کرتا ہے اور بہت زیادہ روتا ہے اور بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اور یہیں پر یہی مسٹیریس فلم ختم ہو جاتی ہے۔